سے آگے چلنا پڑتا ہے. ابھی میں ان سے مل کے آ رہا ہوں. کیا نورانی چہرہ ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں کیا توفیق دی ہے. وہاں پہ وہ نمازیں پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. مجھے بڑا اچھا لگا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیکن اس سے پہلے ہمارے اور آپ کے علاقے سے ایک ابھرتا ہوا مقرر جو آپ کے سامنے ابھی آئیں گے, میری مراد فضیلت الشیخ سراج الاسلام. ایک ویڈیو بنایا جائے اور اس میں کہا جائے کہ بھائی یہ 70 فائدوں کے اندر اللہ نے ضرور یہ فائدہ بھی رکھا ہوگا کہ وائرس جب منہ میں ہوتا ہے, وہ جراثیم جب منہ میں ہوتا ہے, آپ مسواک کرو گے تو اللہ اس کی برکت سے اس وائرس کو جو ہے ہلاک کر دے. بس پھر کیا تھا, وہ ویڈیو میں نے جیسی ڈالا پوری دنیا میں پھیل گیا اور پھر لوگوں کو معلوم پڑا کہ عارف خان زندہ ہے اور عارف خان اس طرح سے ہے اور اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے اور فلاں علاقے میں رہ رہا ہے. بس لوگ پیچھے پڑ گئے. اب آ کر کے لوگوں نے جو ہے ویڈیو بنانا شروع کیا سوشل میڈیا. اب اس سال ایک سال بھی ہوا نہیں تقریباً, میں نے اپنے آپ کو جو ہے پھر انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب چینل ابھی میں نے 2-4 مہینے پہلے بنایا, تو میں نے دیکھا کہ کافی نفع ہو رہا ہے, لوگوں کو نفع ہو رہا ہے. لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں, اپنی زندگی کو بدلنے کی فکریں میں لگے ہوئے ہیں. میری بس یہی چاہت ہے کہ ہر ایک ایمان والا مرنے سے پہلے جو ہے توبہ کر لے. اسی لیے میں یہ ساری محنتیں کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی چیز ہے, توبہ کرنا یہ بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. آسمان پتہ ہے آپ کو کتنی دوری پر ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک راکٹ یا ہوائی جہاز, راکٹ زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے اس لیے میں راکٹ کہوں گا, راکٹ روشنی کی رفتار سے آسمان کی طرف بھیجا جائے, روشنی کی رفتار جس کو لائٹ سپیڈ کہتے ہیں, the fastest speed in this world, سب سے تیز رفتار جو ہے وہ روشنی کی رفتار ہے. 3 لاکھ مائل 1 سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے. آپ نے یہاں سوئچ آن کیا, بٹن دبایا, 3 لاکھ مائل وہ چلے جاتے ہیں. اتنی رفتار سے اگر ایک ہوائی جہاز یا راکٹ آسمان کی طرف بھیجے اور وہ راکٹ 100 کروڑ سال تک یعنی کہ 1 ارب سال تک چلتا رہے, تب بھی پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. اتنی دوری پر اللہ نے آسمان میں, ہماری سمجھ, ہم کو تو یہ بادل نظر آتے ہیں, آسمان کہاں نظر آتا ہے؟ بہت اوپر ہے آسمان, بہت اوپر. اللہ کہتا ہے تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی طے لگا. ایک گناہ کیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, ایسے جو ہے طے بتے. جیسے ہم کپڑے لگاتے ہیں نا اپنی الماریوں میں, طے لگاتے ہیں نا کپڑوں کے, ویسے تو گناہوں کی طے لگا اور تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. میں تو کہتا ہوں کہ اتنے گناہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان, مرد اور عورت, سب مل کر کرے اور جنات بھی مل جائیں اس کے اندر, وہ بھی گناہ کرنا شروع کرے, تب بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا اتنے گناہ. ساری دنیا, ساری کائنات مل کر گناہ کرے تب بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ بتا رہا اپنی غفور الرحیمی کو کہ میرے بندے اتنے گناہ کر کے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے, بس پھر یہ کہہ لینا یا اللہ ثم استغفرتنی. اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی, میں سارے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن کوئی کہے تو کہ اللہ معاف کر دے, اللہ میں بہت گنہگار ہوں, معاف کر دے, میری زندگی کو بدل دے, مجھے ہدایت دے دے, تیری رضا والی زندگی دے دے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہو گئی, سوکھا آ گیا, پانی کا نام و نشان نہیں, مویشی مر رہے, جانور, انسان, پیاس کی وجہ سے, سوکھے کی وجہ سے, کھیت نہیں, باغ نہیں, کوئی چیز نہیں, سب پریشان ہو گئے. اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلیم تھے, اللہ سے بات کرتے تھے, کلام کرتے تھے. پوچھا ہے باری تعالیٰ یہ مسئلے کو حل کر دے.
اے اللہ یہ قحط سالی سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے، بچے بوڑھے عورتیں سب مر رہے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے کہا ہے موسیٰ ایک کام کرو، اپنی قوم کو لو ایک میدان میں، کھلے میدان میں، اس میں بوڑھوں کو لو، جوانوں کو لو، بچوں کو لو، عورتوں کو لو، سب کو جمع کرو اور سارے جانور بھی لے لو، آپ کے جو مویشی ہے بھیڑ بکریاں بیل گائے سب کو لے لو، اور پھر مجھ سے دعا مانگو، صلاۃ استخارہ کی نماز پڑھ کے مجھ سے دعا مانگو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بولے مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا اور بارش برساؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، سب کو اعلان کر دیا کہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے چلو سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جاؤ اور نماز پڑھ کے پھر اللہ سے دعا کریں۔ تو سارے جمع ہو گئے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس پر میرا غیظ و غضب ہے اور میرا غصہ ہے، میری لعنت اور پھٹکار ہے، وہ اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اگر وہ اس مجمع میں رہے گا تو میں اس مجمع کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اس سے کہو کہ اس مجمع سے باہر نکل جائے، اس گنہگار بندے سے کہو کہ اس مجمع سے باہر نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اعلان کیا بھائی دیکھو اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا پاپی ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، اگر وہ اس مجمع میں رہے گا تو اللہ کہہ رہا ہے میں بارش نہیں برساؤں گا، میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، کچھ منٹوں کے بعد میں بارش برسنا شروع ہو گئی، مجمع میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، سارا مجمع ایسے ہی ہے، کوئی باہر نہیں نکلا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ ابھی تو اللہ نے کہا کہ اس مجمع میں اگر وہ بندہ رہے گا تو میں دعا قبول نہیں کروں گا، میں بارش نہیں برساؤں گا، پھر یہ بارش اللہ نے کیوں برسا دی؟ اس مجمع میں سے تو کوئی نکلا نہیں، پھر اللہ نے بارش کیوں برسا دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ اس مجمع میں سے تو کوئی باہر نہیں نکلا اور آپ نے ایسا کہا تھا کہ وہ بندہ اگر اس مجمع میں رہے گا تو میں بارش نہیں برساؤں گا، اے اللہ آپ نے بارش برسا دی، کیا ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے موسیٰ اس بندے نے دل میں مجھ سے توبہ کر لی، اس بندے نے دل میں مجھ سے صلح کر لی، تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس وجہ سے میں نے بارش برسائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اچھا ایسی بات ہے، اللہ وہ بندہ کون ہے یہ تو بتلا، وہ گنہگار بندہ، وہ بدکار اور سیاہکار بندہ جس کے اوپر تیرا اتنا غضب تھا کہ تو نے قحط نازل فرما